السلام علیکم۔ پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد۔ پروگرام کے پہلے سے ہم بات کریں گے خلائی مخلوق کے حوالے سے اب میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بیانات کی اور پھر عمران خان کے ان الزامات کی جو انہوں نے نواز شریف پر لگائے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے خلائی مخلوق کے بارے میں بیان پر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا یہ گیا کہ انتخابات خلائی مخلوق سے کرائے جانے کے بیان کی واضح الفاظ میں تردید کرتے ہیں اور یہ بیانات آئین کے روح کے منافی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے ان بیانات کو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلائی مخلوق کے حوالے سے دیے جانے والے بیان سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اب جب سے میاں صاحب عدالت کی طرف سے نااہل قرار ان کو دیا گیا ہے، ان کی جانب سے کسی پوشیدہ ہاتھ کے ملوث ہونے اور سازش کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب کل ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے بھی میاں صاحب پر کچھ اداروں کے ساتھ مل کر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا۔ اب سیاستدانوں کی اس حد تک ایک دوسرے پر الزام تراشیوں سے معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اور انتخابات سے قبل حکمران جماعت کے پری پول ریگنگ کے خدشات کو کس طرح سے دیکھا جائے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اگلے کچھ حصوں میں بات کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ کی، بلوچستان میں انتہائی تشویشناک دہشت گرد حملوں کی اور کچھ آپ کے معیشت سے تعلق رکھنے والے معاملات کی۔ جناب باقر صاحب، اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کریں تو آپ کی اجازت کے ساتھ پہلے سن لیتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کہا اور میاں صاحب نے کیا کہا۔ بٹ دس از واٹ عمران خان صاحب سیڈ ٹو اے پرائیویٹ چینل۔ 2013 کے الیکشن میں ان کی فوج نے مدد کی تو یہ نواز 2013 کے الیکشن میں حامد میر آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو جوڈیشل کمیشن جب بنی تھی تو سپریم کورٹ میں، تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ جناب ریٹرننگ آفیسرز کے ارد گرد پنجاب میں فوج نے گھیر لیا اور اندر بیٹھ کے ٹھپے لگ رہے تھے، کینڈیڈیٹس کو نہیں کنسولیڈیشن پہ جانے دیا۔ تو کس نے فوج کو کہا تھا کہ ان کو اندر کبھی سنا ہے کہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہو، یعنی ریزلٹس آ رہے ہوں اور وہاں آپ دوسرے کینڈیڈیٹس کو ہی نہ آنے؟ تو نواز شریف صاحب کی تو باتیں سن کے ایسے لگتا ہے کہ وہ فوج سے بڑے ناراض ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 2013 کے الیکشن میں ان کو فوج لے کے آئی ہے، فوج لے کے آئی ہے یا کچھ انڈیویجولز لے کے آئے ہیں؟ اب میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ پنجاب میں وہ بریگیڈیئر ہمیں جو رانجھا جو بھی ہے، جس کو بعد میں تحفہ ملا اینٹی کرپشن کا تاکہ اور زیادہ انجوائے کرے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پوری طرح پنجاب کے اندر مدد کی ان کی۔ باقر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم میاں صاحب کی بھی بات کریں، یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ جب ہم بات کرتے ہیں ایک جمہوری پروسیس کی، جب ہم بات کرتے ہیں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی، تو جب آپ کے حزب اختلاف کے اتنے بڑے لیڈر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی 2013 میں آپ کو یہ رجحان دیکھنے کو ملا کہ جی ریگنگ ہوئی تھی، اس پہ اگر میں تھوڑا سا ایک ایڈ کروں کہ کمیشن بیٹھا تھا، جسٹس ناصر الملک صاحب نے حالانکہ کہا کہ بہت ہی سنجیدہ قسم کی ڈسکریپنسیز تھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات جو تھے وہ آزادانہ نہیں تھے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے جناب اب عمران خان صاحب نے 2013 کی بات کی تو میاں نواز شریف صاحب پھر 2018 کی کچھ بھی باتیں کریں، وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ میرا آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، الحمدللہ آپ تو شاید کچھ نہیں ہو۔ زرداری صاحب، نواز شریف کا آپ کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی۔ میں جا رہا ہوں اسلام آباد، ایک بڑی وکٹ گرنے والی ہے۔ کس نے کہا تھا عمران خان صاحب آپ کو کہ ایک بڑی وکٹ گرنے والی ہے؟ کس نے کہا تھا؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ الیکشنوں کے بارے میں کس نے کہا تھا آپ کو کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ آگے ہو سکتے ہیں؟ کس نے کہا تھا آپ کو ایک وکٹ گرنے والی؟ بتاؤ، ابھی تو فیصلہ آنے والا تھا۔ ہمارا جن کے ساتھ ٹریڈیشنلی مقابلہ ہوتا رہا ہے، کیا ان کا ٹریک ریکارڈ کوئی بہت اچھا ہے؟ اب یہ جو آئے ہیں موصوف نئے جو داخل ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں، انہوں نے تو سوائے دھرنوں کے اور پگڑیاں اچھالنے کے کوئی اور انہوں نے کام کیا ہے؟ اگر یہ کام نہ کرتے تو آج کے پی کے اب منہ سے بول رہا ہوتا کہ یہاں دیکھیں آئیں ہم نے ترقی کی ہے۔ کے پی کے تو نہیں بول سکتا، نہ اس کے پاس کچھ ہے بولنے کے لیے۔ جناب
عام انتخابات قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں. ہم یہ کرکٹ کے حوالے امپائر کی انگلی اور اس طرح کے جو ریفرنسز ہیں وہ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں, اور خلائی مخلوق کے ریفرنسز پیچھے چھوڑ سکتے ہیں, پوشیدہ ہاتھ, غیر جمہوری قوتیں. اگر بات کرنی ہے تو نام لے لیں آپ. جی بالکل, ان کو سنجیدہ ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا. اگر کوئی پرابلم ہے جی اور ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ یہ مسلسل اس کا تذکرہ مختلف ادوار میں ہوتا ہے. آپ نے پرویز الہی صاحب کو, چودھری شجاعت صاحب کو سنا ہوگا, انہوں نے کہا تھا 2008 کے الیکشنز جو تھے وہ رگ تھے, مشرف صاحب نے سازش کر کے ان کو باہر نکالا. 2013 کے انتخابات پہ بھی تب کے ابھی عمران خان صاحب نے ابھی الزام لگایا کہ, یا ملٹری پہ لگایا اس وقت, کہ انہوں نے ان کو انسپائر کر کے ان کو سے الیکشن چھین لیا. تو یہ مسلسل لگتے آئے ہیں. لیکن جب آپ ایک سیریس ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بالکل بتانا پڑے گا کہ واضح مسئلہ کیا ہے. کیونکہ اگر آپ اس طرح کی خلائی مخلوق اور یہ دوسری باتیں کریں گے تو آپ ایک جو مسئلہ ہے اس کو چھپا رہے ہیں, اس کو آبفسکیٹ کر رہے ہیں. اب اگر وہی چیزیں آپ بار بار کر کے صرف پولرائزیشن میں اضافہ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کیا ڈیموکریٹک پروسیس کو پہنچے گا؟ اگر آپ نے کچھ کرنا تھا تو آپ کے پاس 2015 سے تو آپ لگا رہے ہیں الزامات, تو آپ کے پاس پھر بھی 2 سال تھے. اگر عمران خان دھرنے دے کے الیکشن وہ ایک جوڈیشل کمیشن جس کا آپ نے تذکرہ کیا بنوا سکتا ہے, تو آپ کیوں نہیں ایک گرینڈ انکوائری کر سکتے تھے کہ جس میں سارے کے سارے یہ خفیہ ہاتھ سامنے آ جاتے؟ ابھی آپ 1 سال سے رو رہے ہیں کہ خفیہ ہاتھ ہے, خفیہ ہاتھ ہے. تو جب آپ حکومت میں تھے ان کو خفیہ ہاتھ کو سامنے کر دیتے. مسئلہ کیا ہے باقر صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب انکوائری کوئی بیٹھ جاتی ہے تو پھر ایک دم سے آپ کو خفیہ ہاتھ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. 1990 کی جو مثال ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس میں اسلم بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب نے جو ٹی ٹی سلپس ہیں سر, جو بینک کے ٹرانزیکشن ہیں, میں اگر کر لوں سر, لیکن آپ 1990 1997 2013 2000 آپ نے خود حوالہ دیا, 2008 اور خصوصی طور پہ 2002, ان تمام انتخابات پر انجینئرنگ کی, خفیہ ہاتھوں کی, یہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے, اس طرح کے الزامات کے یہ سب کے سب شکار ہوئے ہیں. تو اس سے آگے بڑھ کے کیا ڈسکشن صرف تب نہیں بہتر ہو سکتی جب آپ کہیں کہ جی یہ مسائل تھے اور اب ہمیں آزادانہ منصفانہ انتخابات چاہیے تمام جمہوری سیاسی جماعتوں کو. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مسئلے میں نے خود ہی آپ کو اس میں انٹروڈکشن میں کہہ دیا کہ 2008 کے تو مسئلے ہمارے سامنے موجود ہیں. جب چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب نے الزام لگایا, اور چودھری پرویز اور چودھری شجاعت نے 2013 کے بھی انتخابات پہ الزام لگایا, عمران بھی لگا رہا ہے. تو جب یہ سب کچھ جی اب سب کو حل کرنے کا یہ ہے کہ پھر اشارے کرنا, امپائر کی انگلی, خلائی مخلوق, یہ وغیرہ چھوڑو, بتاؤ کس نے کیا ہے, اور جا کے کنفرنٹ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, سمپل, اس سے زیادہ کیا کہہ رہا ہوں. تو عمران خان صاحب نے تو پھر بھی کہہ دیا نا, انہوں نے تو ادارہ کا نام بھی لے لیا, ادارے کا نام لیا, آر اوز کا ہے اور بریگیڈیئر تھے. میاں صاحب تو ابھی بھی اوپر اسٹریٹسفیئر میں پھر رہے ہیں, مصلحت کے شکار ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بریگیڈیئر کوئی رانجھا کا نام لے رہے ہیں کہ اس نے کیا. یار بے شمار آپ بریگیڈیئر یا فوج میں پھر رہے ہیں, کوئی بہت ہی جیسے کہنا کہ تم تڑاک والا بریگیڈیئر ہوگا تو بمشکل اسے ایک ضلعی ناظم قابو ہوگا, ضلع کے ایک سیٹ پہ کہیں پہ وہ کچھ کر سکے. ایک بریگیڈیئر جب تک اوپر سے انسٹیٹیوشنل کوئی ڈائریکشن نہ ہو نہیں کچھ کر سکتا. ایک بریگیڈیئر کب کر سکتا؟ آپ سیدھا بتائیں نا کس نے کیا. لیکن یہ بتائیں باقر صاحب کہ اب جب عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں, لیٹ سے وہ کل کو دبے ہوئے الفاظ نہیں استعمال کرتے. میاں صاحب سے تو ویسے واضح طور پہ یہ لگتا ہے سر, جب وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی میں 2014 جس کو 4 سال ہو گئے اس دھرنے کی بھی کچھ راز ہیں, میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتا, اور بھی انہوں نے رازوں کی بات کی جو ان کے سینے میں دفن ہوئے ہوئے. ان کے وزراء نے ضرور بات کی میاں صاحب سے, اینڈ آئی مائٹ بی ٹوٹلی رانگ, تھوڑا بہت یہ امپریشن ملتا ہے کہ ابھی بھی وہ کچھ نہ کچھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی میں نہیں بتاؤں گا اگر آپ لوگ سیدھے نہ ہوئے. تو بھائی میاں صاحب یا تو دھمکی دے رہے ہیں, دھمکی نہیں, یا تو میاں صاحب نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا تو وہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں. ان آئدر وے میاں صاحب پہ فرض ہے بطور ایک 3 بار منتخب وزیر اعظم کہ وہ بتائیں کہ جی یہ وہ قوتیں ہیں, یہ وہ اشخاص ہیں, ان کا نام لیں جو جمہوری نظام کو خراب کریں. لیکن اینی وے اگر کل کو خان صاحب اور میاں صاحب دبے ہوئے الفاظ نہ استعمال کریں, وہ کہیں کہ جی یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا؟ بالکل. اگر آپ ان کو کنفرنٹ کریں گے. اسلم بیگ صاحب اور اسد درانی کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں, ہم ایزیوم کر لیں, ان سب کی مصلحتیں آ جاتی ہیں نا آڑے, پھر اس لیے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ مصلحتوں کو بلائے طاق رکھ لیں اور آپ اپنے اگلی ٹرم
بچانے کے چکر میں نہ پڑے اور خواہ مخواہ دوسروں کو انڈرمائن کرنے کے لیے آپ راستے ڈھونڈتے نہ رہیں کہ جی کسی کی طرح کوئی غیبی مدد ہمیں مل جائے, اور آپ بالکل کلیئر پالیٹکس کریں. آپ کی گورنمنٹ جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن ونس اینڈ فار آل دس ایشو شوڈ بی ریزالوڈ. آپ خواہ مخواہ جا کے بات کرتے رہتے ہیں. ابھی عمران خان صاحب نے کل کہا تو یہ جا کے یہ بھی کئی سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں, کیا یہ جوڈیشل کمیشن میں پروف کر سکے تھے؟ یہ ان کے جو تھے ان کے انفارمیشن سیکرٹری یا اسپوکسمین تھے نعیم الحق صاحب نے 2017 میں ایک اسی ٹی وی چینل پہ جس پہ یہ ابھی انہوں نے انٹرویو دیا جا کے کہ کیانی صاحب اس میں ملوث تھے. اگلے دن انہوں نے کہا میرے پرسنل ویوز ہیں, میرے پارٹی نے مجھے ڈسٹنس کر لیا. تو یہ مسئلے کب تک چلے گی جناب؟ اگر آپ وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پڑھیں جو چیف جسٹس ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں تمام رپورٹ لکھی گئی تھی, اس میں ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا انتخابات آزادانہ تھے, اس میں بہت گلیئرنگ ڈسکریپنسیز تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ پولنگ بیگز کا حال بہت برا ہے. انہوں نے کہا کہ جو صوبائی الیکشن کمشنر ہے وہ بالکل چیف الیکشن کمشنر کو انڈر کٹ کرتا ہے. پورے کے پورے انتخابات اس کے سپرویژن کے ذریعے ہوتے ہیں. جو ای سی پی ہے اس کے یہ بہت واضح قسم کے بلائنڈ سپاٹس ہیں. تو ان کی ڈسکریپنسیز کم نہیں تھیں. اینڈ والا جو ورڈکٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کینیا کی طرح کہ جی اس میں بے تحاشا ریگنگ ہوئی ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ بہت سنجیدہ مسائل نہیں ہیں آپ کے اپنے انتخابی پروسیس کے ساتھ. اور یہ تو سب کہتے ہیں. سب سے زیادہ جو پٹیشنز ہیں آپ کے ای سی پی میں وہ مسلم لیگ نواز کے دائر ہوئے ہیں کہ جی ریگنگ ہوئی ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوئی, میں نے خود بھی وہ پروسیس دیکھا تھا ایز اے جرنلسٹ, لیکن اس میں کافی ڈسکرپنسیز تھیں. الیکٹورل جو بیگز تھے جو ان کا مٹیریل آتا ہے وہ اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا, وہ ان سے زیادہ پرنٹ ہوئے, ڈسکرپنسیز تھیں. لیکن اسی کمیشن نے یہ کنکلوڈ کیا کہ کوئی بھی پارٹی جس میں جو تقریباً 70 کے قریب وٹنسز پیش ہوئے تھے, 69 ٹو بی پریسائز, تو انہوں نے یہ جو کانسپریسی یا جو گرینڈ پلان جسے کہتے ہیں وہ ثابت کرنے میں وہ ناکام رہے. اب ان کے سامنے یہ لایا گیا کہ جی فلاں آر او نے یہ کیا وہ کیا. انہوں نے آر اوز کو سینشور کیا, جس کی بنیاد پہ عمران خان نے بعد میں ایک 6 صفحے کا لیٹر ای سی پی کو لکھا تھا اور جا کے ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی موو کیا تھا ان کے خلاف. آپ کیوں نہیں یہ آپ اصلاحات کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہم ابھی بھی وہی الزام لگا رہے ہیں آئی جے آئی والے. آپ کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک تو بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی باریوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ جی ہماری باری آ جائے, ہم دوسرے کو کس طرح سے گرا دیں. ہم بار بار کہہ چکے ہیں یہ کمپٹیشن جائز ہے اور کمپٹیشن ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. آپ اپنے مینیفیسٹو پہ اپنے جو آپ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اس پہ جا کے الیکشن لڑیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے مسٹر اے اور مسٹر بی کو آپ نے ان کو کسی طرح سے ایک جیسے کہنا کہ لیگل وے سے یا کوئی اور راستہ روٹ اختیار کر کے ان کو نقصان پہنچانا ہے ان کے پراسپیکٹس کو. آخر میں آپ الیکٹرانک ووٹنگ کو انڈورس کرتے ہیں؟ جی بالکل کرنی چاہیے جی. وی ہیو ٹو پروگریس. ابھی ہم وہاں پہ بیٹھ کے اختلاف سے اتفاق تھا, خیر مستقل اتفاق تھا. اگلے حصے میں بات کریں گے ایک ایسے موضوع کے متعلق جس میں اتفاق شاید مشکل سے ہی ملے, پشتون تحفظ موومنٹ اور جو ان کے ساتھ جو ان کے تحفظات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاست کی طرف. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ. اگلے سے میں بات کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ کی جو پچھلے کئی دنوں سے احتجاج پر ہے. اب ان کے تحفظات کو کس طرح ان کو توجہ دی جائے, کیونکہ فوج سے باضابطہ مذاکرات کی بات بھی سامنے آئی تھی مگر ابھی تک کوئی حتمی تاریخ سامنے نہیں آ رہی. اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس تحریک کے جو مطالبات ہیں ان کو کس حد تک فوری طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس پر بھی بات کریں گے. جناب باقر صاحب ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ اور مشہور زمانہ صحافی ہیں, ان کے آرٹیکل کا فائدہ ہم اٹھائیں گے. ان کا بھی نام بائی کوئنسیڈنس باقر سجاد سید ہے. تو جناب یہ 4 مئی کی رپورٹ ہے جس میں ایسا تو لگ رہا ہے کہ ایک بہت سنجیدہ اور کنسرٹڈ کوشش کی جا رہی ہے ریاست کی طرف سے اور عسکری قوتوں کی طرف سے, سیکیورٹی فورسز کی طرف سے, کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جو تحفظات ہیں ان کو کسی طرح سے ایڈریس کیا جائے. لیکن اب اس میں ایک بہت اچھی طرح سے آپ نے دیا ہوا ہے کہ جی بہت ہی سینسٹیو معاملات ہیں دونوں اطراف. لیکن یہ بتائیں جناب کہ جب مسائل اتنے بنیادی ہوں
کہ لاپتہ افراد سے تعلق رکھتے ہوں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے تعلق رکھتے ہوں, جن کی ایک علامت اب راونوار ابھر کے سامنے آ کے بن گئی ہے, تو کیا کچھ حل کیا جا سکتا ہے وداؤٹ سینگ کہ جی ہم انٹرنمنٹ سینٹرز میں شفافیت لائیں گے, یا لاپتہ افراد کو واپس کریں گے, یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی کارروائی ختم کریں گے, یا جو سارے آپ کے یہ شمالی علاقے ہیں ان کی ڈی مائنیفیکیشن کریں گے, مائنز نکالیں گے؟ نہیں, یہ اس میں سارا جو ایشو ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے, آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب اگر ادھر سے لیں ملٹری سائڈ سے, تو جو اس رپورٹ کے سلسلے میں جو میں نے انٹرویوز کیے, انہوں نے تو کلیئرلی کہا کہ جی ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ جا کے اپنے علاقوں میں جی او سیز کے ساتھ میٹنگ کریں اور جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں, جس کی وجہ سے اس میں لسٹ کیے گئے ہیں کہ جیسے وطن کارڈ کے اوپر ان کو اعتراض تھا, وہ حل ہو گیا, جو حل ہو گیا جی وہ فنش ہو گیا. تو 15 جب پہلی میٹنگ ہوئی 15 فروری کو, اسی دن نوٹیفائی ہو گیا, فوج نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ جی نو مور وطن کارڈ, نو مور وطن کارڈ فنش. چیک پوسٹ کا مسئلہ تھا کہ حد تک امیز سلوک ہوتا تھا. آپ نے دیکھا سوات میں لائک 60 سے لے کے 7 پہ آگے کا, آج میں پڑھ رہا تھا کہ ساؤتھ وزیرستان میں بھی تقریباً اسی پروپورشن سے انہوں نے کم کر دیے. ابھی یہ پلان ہے دسمبر تک کہ کافی حد تک جو ہے نا پوسٹیں یہ کم کر دیں گے. تو ایک پروسیس آپ کا سٹارٹ ہو گیا. مائنز کے اوپر ایک بڑی کلیئر پوزیشن آ گئی کہ مائنز ہم نے نہیں بچائے, کیونکہ بڑا لاجیکل ہے کہ یہ ایڈوانسنگ آرمی نہیں بچاتی, جو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے لا کر ریکلیم کرنا تھا, ہم مائنز بچا کے, یہ مائنز یہ آئی ڈیز کے جس میں فوج کہتی ہے کہ ہماری بھی 50% ہوئی ہے. اب مجھے جو سارے سینیریو میں چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ان تمام چیزوں پہ پروگرس ہو رہی تھی, جی او سیز کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگز ہوئی اور میں نے دیکھا کہ جی ان کے کافی ہم آہنگی پائی جا رہی تھی. یہ مارچ کی مڈ مارچ تک آپ کہہ لیں, پھر یکدم یہ ٹریل ٹھنڈا کیوں پڑ گیا کہ اب یہ رابطے ختم ہو گئے. اب اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کے اس مہینے کے شروع میں اپریل کے شروع میں ایپیکس کمیٹی نے جرگہ ایک بنوایا جو گورنر صاحب نے تشکیل دیا, تو اس کی بھی میٹنگ 2 ہوئی, شاید 1 یا 2 ہوئی, لیکن اس کے بعد وہ ٹائم لے کے پی ٹی ایم والے واپس نہیں آئے. تو یہاں یہ جو میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیوں نہیں آگے اب ڈائیلاگ جا رہا, کیوں نہیں جی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہمارے انٹرلوکیوٹرز ہیں اس میں, وہ اتنے اختیارات نہیں رکھتے. اچھا, ٹھیک ہے. دوسری طرف فوج والے کہتے ہیں کہ جی او سی کے پاس تو سارا اختیار ہے کہ وہ سارے آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے. مسنگ پرسنز ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں جا کے لسٹ دے دیں کہ جی آپ کے کتنے لوگ غائب ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں لسٹ دی کوئی نہیں, ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جب آپریشن ہوئے تو بہت سے ٹیررسٹ جو تھے وہ مارے گئے. لیکن ہم اس بات پہ تو اگری کر سکتے ہیں نا باقر صاحب, اور میرے خیال سے اس میں تو شاید یہ ڈارک سپاٹ ہے, نہیں ہے, ڈارک سپاٹ ہے. اور وہی جو عدالت عظمیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ جی اگر یہ دنیا کے سب سے سنگین دہشت گردی کے قصوروار بھی لوگ ہیں تو میں آنا چاہیے, عدالت میں لائیں. اچھا, اب تو آپ 21ویں ترمیم کے بعد آپ نے تو عسکری عدالتیں بھی بنا لی ہیں, تو اب ان کو لاپتہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ان کو آپ ٹرائی کریں, ان کو آپ قصوروار ٹھہرائیں اور پھر اس کے بعد ان کو سزا دیں. اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, کیونکہ ہم نے پیچھے بھی اس شو میں ڈسکس کیا, مسنگ پرسنز کے کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. جو کوئی بھی کر رہا ہے, کیونکہ لوگ غائب ہوئے, جو بھی کر رہا ہے, ہم کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہے, چاہے کوئی خلائی مخلوق کی اٹھا کے لے کے جا رہی ہے, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کس چیز کا کچھ چیک ہونا چاہیے. باقر صاحب, آپ کی خلائی مخلوق کے لیے بہت کم پیشنس تھی پچھلے سیگمنٹ میں, جو آپ اس بار اب کہہ رہے ہیں کہ جی خلائی مخلوق ہو سکتی ہے. میں اس کے وہ پولیٹیکل ٹرمز نہیں کہہ رہا ہوں کہ چاہے جیسے ہم چلو اردو میں آسان لفظوں کا آسمان کہا گیا, زمین نگل گئی, لیکن کچھ پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ مسنگ پرسنز کدھر جا رہے ہیں. کوئی بھی الزام ہے, ٹھیک ہے نا, ٹرائل ہونا چاہیے آپ کو, یا آپ کا جو ہے انسٹیٹیوشن ہے, یہ جو کورٹس ہیں یا ایجنسیز ہیں جو پروزیکیوشن کرتی ہیں, انویسٹیگیشن کرتی ہیں, آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے کہ جا کے یہ آپ کا پروسیس ٹھیک طرح سے لیکن یہ جو آپ نے تمام چیزیں دیکھی ہیں, کیا آپ پر امید ہیں کہ ابھی بھی اسی طرح ڈائیلاگ بڑھ سکتا ہے, اسی طرح تحفظات آپ کے میٹ ہو سکتے, اسی طرح اسی اچھے سے لہجے سے, پیار محبت سے ریاست ایک لوکو پیرنٹس, ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے جو یہ تمام اشخاص ہیں who are young, who are angry, اور جن کی ناراضگیاں جائز ہیں, ان کو میٹ کر سکتے ہیں, ان کو دور کر سکتے ہیں. اب ریاست کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا کرٹیس ہو جائے, اور ان لوگوں کو یہ موقع نہ دے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کے پاس اختیار نہیں ہے, یا وہ ہمارے لوگ ہمیں پراپرلی انگیج نہیں کیا جا رہا,
تو یہ چیزیں ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کریں. اب ہو سکتا ہو کہ کوئی اور, چاہے یہ لڑکے ڈائریکٹلی ان سے ایفیلیٹڈ نہ ہو, لیکن کوئی اور جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گی, اور یہ ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو باہر کی فورسز اٹھاتی ہیں. رائٹ, لیکن ملک دشمن قوتیں کسی وائڈ میں یا کسی خلا میں ان چیزوں کو پر نہیں کر سکتی. جب پہلے سے ہی احساس محرومیت ہوتی ہے, جب پہلے سے ہی اس طرح کی ناراضگیاں ہوتی ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ نے پہلے اس چیز کو مٹانا ہوگا. ملک دشمن قوتوں کی طرف ہم پورا وقت انگلی نہیں اٹھا سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر یہ سچویشن ہے تو اس کو ایڈریس کرنا ہے تو وہ پہلے, ورنہ تو لوگ آ کے فائدہ ایکسپلائٹ کریں گے. وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے حالیہ چند دنوں سے ہونے والے تشویشناک دہشت گرد حملوں کی بلوچستان صوبے میں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اگلے سے میں بات کریں گے حالیہ چند دنوں سے ہونے والے دہشت گردی کے افسوسناک واقعات کی. بلوچستان صوبہ جہاں بہت دیر سے ہزارہ کمیونٹی بھی احتجاج کر رہی تھی اپنے بنیادی حق کے لیے کہ جی ہم پہ بار بار فرقہ وارانہ حملے ہو رہے ہیں, اسی صوبے میں اب علیحدگی پسند اور شر پسند واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں. باقر صاحب, جو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, اس چیز کو ایڈریس کس طرح کیا جائے جناب. یہ بہت بار ہم کہہ چکے ہیں اور اسی شو پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں مسائل ہر طرح کے ہیں. وہاں دہشت گردی بھی ہے, وہاں علیحدگی پسندی بھی ہے, وہاں یہ فرقہ واریت پھیلانے والی تنظیمیں بھی ہیں جو ہزارہ کمیونٹی پہ بھی وار کرتی ہیں. لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ جی 6 بے گناہ مزدوروں کو آپ نے بڑی ہی بے دردی سے آپ نے ان کو اسی طرح میسیکر کیا. اور یہ نہ صرف مزدوروں سے ایکسٹینڈ کرتا ہے, لیکن آپ کے جو سرکاری افسران ہیں, آپ کے جو لوگ آتے ہیں ادھر تعمیراتی کام کرتے ہیں, جن کو بھی ایک طرح سے سیٹلر کا ایک طرح کا وہ بنا دیا جاتا ہے, اس کو تعصب بھی کہہ دیں تو وہ بھی بندوق کے نشانے پہ آ جاتے ہیں. بلوچستان جہاں اتنی زیادہ ملٹرائزیشن ہو چکی ہے, جہاں اتنی زیادہ کاروائیاں ہو چکی ہیں علیحدگی پسندوں کے خلاف بھی, سیکٹیرین گروپس کے خلاف بھی, لیکن یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ آپ کو ختم ہوتے نظر نہیں آ رہی. آئی نو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے, لیکن کیا کیا جائے؟ اس میں آپ کو وہاں پر جو ایک آپ کی ریکنسیلیشن ہے, جو ایفرٹ ہے, جو آپ نے ایک پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ کیا تھا, اس کو آپ کو آگے لے کے چلنا ہے. اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ ایک تو جو آپ نے بات کی نا, جس طرح کے ایک تو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں, ملٹری اٹیکس, جو سیکٹیرین اٹیکس ہوتے ہیں, ان کا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے. جو یہ باہر کے جو لیبرز وہاں جا کے کام کرتے ہیں, جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ اٹیک ہوتے ہیں, جیسے اب سی پیک وہاں پہ کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے, تو یہ صرف اور صرف وہاں کے جیسے جو نیشنلسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. اب ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو جو پولیٹیکل پروسیس کو آگے لے کے اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. اب یہ 4 مئی 2018 کو ہوا, اگر آپ اس سے پہلے بھی 5 اپریل 2017 یعنی پورا 1 سال پہلے آ جائیں, یہ پنجاب سے تعلق رکھ رہے تھے مزدور, اس سے پہلے سندھ سے تعلق رکھ رہے تھے مزدور, ادھر موبائل ٹاور کو تعمیر کر رہے تھے, ادھر کسی تنظیم نے ذمہ داری نہیں قبول کی, ادھر بھی کسی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی. یہ سب وہی ہیں جن کو آپ علیحدگی پسند کہہ سکتے ہیں یا جو وہاں پہ ایک شر پسندی پھیلا رہے ہیں, یہ ان کی کارستانی ہے. لیکن ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ وہاں کے جو لوکل جو پولیٹیکل فگرز ہیں یا جو ناراض ایلیمنٹس ہیں, ان کے ساتھ آپ اپنا پروسیس بڑھائیں تاکہ ان کو آپ علیحدہ کریں اور پھر ان کو وہاں سے آپ ایلیمینیٹ کریں. اب چونکہ کافی بڑا سیگمنٹ اگر آپ سے ڈسیلوژنڈ ہوگا تو اس کے پیچھے یہ لوگ چھپ کے آگے اپنے ایجنڈا کو آگے پرسو کرتے رہیں گے. تو وہاں پر پولیٹیکل پروسیس کو بڑھنا ہے. ہم نے ابھی تک کوئی ایسی بڑی پروگرس نہیں دیکھی پچھلے چند سالوں میں کہ جس میں آپ کہیں کہ ہم نے ریکنسیلیشن پروسیس ہمارا آپ آگے. لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جناب یہ کہتے ہوئے, لیکن اس پروگرس کی جو ناکامی ہے یا جو جنرل ایک ناکامی ہے, اس میں میرے خیال سے سب ملوث ہیں. اس میں معاشرے کے طبقے بھی ملوث ہیں, اس میں آپ کی میڈیا بھی ملوث ہے جو بلوچستان کو کوئی جگہ نہیں دیتی اپنے ڈے ٹو ڈے ڈسکورس میں. اس میں آپ کی سیاسی قوتیں ملوث ہیں جو بلوچستان اس طرح جاتی ہیں جیسے پتہ نہیں ان کے ساتھ سزا کی جا رہی ہو. آپ اپنی سول سروس لے لیں جناب, کوئی ادھر پوسٹ نہیں ہونا چاہتا. یہ اکراس آل سیگمنٹس جو بلوچستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اس کو یہ انتہائی قابل توجہ ہے. اور یہ جو آپ بار بار اس کو
एक क्लासिफिकेशन भी दे देते हैं, लो लेवल इंसर्जेंसी। लो लेवल इंसर्जेंसी क्या चीज होती है? लो लेवल इंसर्जेंसी वो चीज नहीं होती कि आप करवट लें और आराम से सोएं और कहें ये तो लो लेवल इंसर्जेंसी है। उधर पूरी तौर पे कार्रवाई की जरूरत है, फिरका वारियत के खिलाफ भी, अलहदगी पसंदी के खिलाफ भी। लेकिन सबसे अच्छी बात की बाकिर साहब, और मैं पूरी तौर पर आपसे इत्तफाक करूंगा, मुफाहमत की बड़ी सख्त जरूरत है ताकि इन लोगों में तफरीक की जाए। हाँ, जिन लोगों ने तफरीक का कि जो बाकी बच जाए उनके खिलाफ आप ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगा कि इस हुकूमत की तरफ से या पिछली हुकूमत की तरफ से, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आगाज़ हकूक़ पैकेज की बात करते थे, या शायद खान अब्बासी साहब बलोचिस्तान में जाके कहते थे कि ये एक नया सफ़ा है, ये जो बातें हैं ये कभी एक कामयाब कार्रवाई में क्यों नहीं तब्दील हो पाई? बहुत से उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वहाँ पर जो लोकल आपकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल एलिट है जो आपके साथ कोऑपरेट करती है, वो भी उतने सीरियसली इन चीज़ों को परसू नहीं करते। आप बाहर से जाके तो सबको ऑपरेट नहीं कर सकते ना। आपको वहाँ लोकल जो आपकी सिविलियन लीडरशिप है, जो प्रो पाकिस्तान है या प्रो फेडरेशन है, उनके थ्रू करना है, वो आपको डिलीवर नहीं कर रहे। और साथ ही आपका जो मिलिटराइज्ड अप्रोच है कि वहाँ पर जो मिलिट्री के थ्रू सारा कुछ होना है, वो भी हमें आपको डिस्कार्ड करना होगा, तो इसको सिविलियन फेस देना पड़ेगा। और वहाँ भी बहुत ही अजीब तरह की आपने लीड पाली हुई है रियासत के कनेक्शन में, जो बिल्कुल ही पॉलिटिकल एजेंट्स के तौर पे उन्हीं सरदारों पे रिलाई कर रही है। आपने बलूचिस्तान की एक बहुत ही वाइब्रेंट और डायनामिक किस्म के मुतवस्सित तबके वाले लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए और जिनको उसकी सूबे की नुमाइंदगी करनी चाहिए। ये सूबे का मुस्तकबिल है, लेकिन आपने उन्हीं सरदारों और वडेरों के साथ खेलना है। खैर, अगले हिस्से में बात करेंगे कुछ इकोनॉमिक अमूर की, कुछ फाइनेंशियल अमूर की, और सिगरेट नोशी के हवाले से जारी बहस की हालिया बजट से ये ताल्लुक़ रखती है। रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आखिर में बात करेंगे सिगरेट नोशी के हवाले से जारी बहस की। हालिया बजट में उसके इस्तेमाल को कम करने के लिए जितना टैक्स लगाया जाना था वो क्यों नहीं लगाया गया, और नौजवान नस्ल पर उसके असरात कैसे हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सनाउल्लाह घुमन साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन। सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। वेलकम सर। जो मुझे बात समझ आई है, और ज़्यादा मैं उसमें ये ज़्यादा टेक्नाई बात नहीं करना चाहता, FBR ने जो टैक्स टियर सिस्टम लगाया है उससे जो आपको डिसइंसेंटिवाइज करना चाहिए था सिगरेट की प्रोडक्शन को, वो मकसद बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया, बल्कि सिगरेट की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उससे आपके जो यंग जनरेशन है उस पर, उनके सेहत पे जो मनफी असरात हैं वो अब बिल्कुल ही सामने आ गए हैं। क्या राय रखते हैं आप सनाउल्लाह साहब? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत मशकूर हूँ डॉन टीवी का कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया। और हमारे एक सीनियर कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि वो जंगल का मोर आप दुनिया को दिखाने जा रहे हैं, और इस अहम मौजू पे मुझे जो है ना वो मौका दिया बात करने का। मैं थोड़ा सा, जैसे आपने बताया कि मैं पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पिछले 34 साल से पाकिस्तानी लोगों को दिल की बीमारियों के बचाने के लिए काम कर रही है। बिल्कुल ठीक सनाउल्लाह साहब, मसला ये कि हमारा वक्त बहुत कम है सर। जी, मैं ये बताता चलूं कि दिल की बीमारियों की एक मेन वजह जो है वो तंबाकू नोशी है। तंबाकू नोशी दिल की नहीं बल्कि 90% बीमारियों की जो है वजह जो है वो तंबाकू नोशी है। और पाकिस्तान में तकरीबन 1,60,000 लोग जो है वो हर साल तंबाकू नोशी की वजह से मर जाते हैं। 5,000 लोग डेली जो है वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तंबाकू नोशी रिलेटेड बीमारियों से। 300 लोग पाकिस्तान में डेली मर रहे हैं तंबाकू की वजह से। 1400 बच्चे हमारे जो है वो नए इंडक्ट हो रहे हैं रोजाना जो है वो तंबाकू की वजह से। पाकिस्तान में तंबाकू की, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया जो है ना वो इसके लिए परेशान है। और पूरी दुनिया में WHO ने एक FCTC फ्रेमवर्क कन्वेंशन तंबाकू कंट्रोल के लिए जो है ना वो एक फंक्शन किया, जिसमें बहुत सारे मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तान ने भी साइन किए और ये वादा किया कि हर मुल्क अपने मुल्क में तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए जो है ना काम करेगा। और दुनिया का सर्वे है कि तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए सबसे मुअस्सर हथियार जो है वो टैक्स है। जब टैक्स ज्यादा किया जाएगा और तंबाकू की जो है वो कंजम्पशन उतनी ही बढ़ेगी।
मुझे समझ नहीं आई कि गवर्नमेंट पाकिस्तान हर साल टैक्स बढ़ा रही थी। पिछले साल वो कौन सा जो है ना वो ऐसा काम आ गया कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने टैक्स कम कर दिया। टैक्स कम करने का मतलब था कि सिगरेट की कंजम्पशन को बढ़ाना, खास तौर पे लो इनकम लोग जो है उनको और बच्चों को ट्रैप करने के लिए ये किया गया। और जो है जब पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन को पता चला तो हमने पिछले साल अपना मौक़िफ़ वज़ीर आज़म साहब से बयान किया, वज़ीर हेल्थ से बयान किया, फाइनेंस मिनिस्टर के पास, FBR के पास, हर बंदे के पास गए। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इवन के अपोजिशन लीडर जो है उनके पास भी हम गए। फिर हमने जो है ना वो दरवाजा खटखटाया वफाकी मुतसब आला का। FBR के चेयरमैन साहब कह रहे थे, कल FBR के चेयरमैन साहब कह रहे थे कि जो है वो जी बताइए मुझे कि ये जो टोबैको लॉबी है ये आपकी सारी बात से लग रहा है कि वो बहुत मजबूत है और वो हुकूमत पे बहुत असर रखती है। ये बताएं कि किस तरह से असर ये अपना ऑपरेट करते हैं। जी मैं यही बात कर रहा हूं कि जो है ना जब किसी ने बात ना सुनी वफाकी मुतसब से हम हमारे पास गए, वो चेयरमैन साहब कह रहे थे कि लोकल इंडस्ट्री गई। चेयरमैन साहब लोकल इंडस्ट्री नहीं, पनाह जो है ना अपनी अवाम के लिए वफाकी मुतसब के पास गई। वफाकी मुतसब ने पनाह के एक्सपर्ट्स को सुना, सिविल सोसाइटी को सुना, फिर FBR को सुना, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सुना, हेल्थ मिनिस्ट्री को सुना और इस नतीजे पे पहुंची कि पनाह का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है और पनाह के हक में वफाकी मुतसब ने फैसला दिया और उस फैसले को माना गया। लेकिन टेक्निकली उसको प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास जो है ना ले जाया गया और कहा गया कि पनाह जो है ना वो वहां टेक्निकली जो है ना वो ये फैसला नहीं वफाकी मुतसब दे सकता। हम प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास भी गए, वहां हमारे मौक़िफ़ को माना गया लेकिन टेक्निकली वहां हमें जो है ना वो आउट कर दिया गया। सनाउल्लाह गुमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, कीमती वक्त देने का। जिस तरह आपने भी सुना जनाब, पेचीदा मसला है लेकिन वही मसला है जो आपको डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में भी मिलता है। टोबैको लॉबी आपकी इंतहाई मजबूत है और FBR ने बहुत देर से हाथ खड़े किए हुए हैं। उम्मीद सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप ये जो टैक्स है इस सिस्टम को अबॉलिश करें, लो इनकम पे भी फ्लैट टैक्स लगाएं और उसको इतना डिसइंसेंटिवाइज करें कि प्रोडक्शन कम हो। गवर्नमेंट के जो उहदेदार हैं इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होना चाहिए। सर इसी वक्फे पे बल्कि इसी नुक्ते पे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।